لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين الممجد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من لیلنا ھذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات بر محمد والے. عزیزان محترم، بہتر نہیں ہوگا کہ مجلس شروع ہونے سے پہلے آپ لوگ تھوڑا مجھ سے قریب آ جائیے تاکہ محبت میں اضافہ ہو. ذرا قریب آ جائیے. دیکھیے، یہ جو عمل ہے آگے بلانے کا، یہ کوئی وہ نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بلاتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کا حبیب معراج پر گیا تھا تو اللہ نے کہا تھا اور قریب آؤ اور قریب آؤ. جی، ہم لوگ بھی انہی کے غلام ہیں. کم سے کم ایک غلام دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ اور قریب آؤ. اس سے محبت کا پتہ چلتا ہے. عزیزان محترم، میرے دوستو، میرے عزیزو، فرش عزائے حسینی پہ بیٹھنے والوں، مسلسل آپ آیے کریمہ کی تلاوت سن رہے ہیں کہ جس میں اعلان قدرت ہے کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں مرضات الہی کے لیے، اور اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب خدا بندوں پہ مہربان ہے تو یہ مہربانیاں ہم کو کہاں سے ملیں گی جب تک ہم خدا کے قریب نہیں جائیں گے، اس کے اصولوں کو نہیں اپنائیں گے، جب تک ہمارا ذہن اسلامی ذہن نہیں ہوگا. اللہ کو اسلامی لباس نہیں چاہیے، اسلامی کردار چاہیے. اسلامی لباس والے بھرے پڑے ہیں عرب کی دنیا میں، لیکن کسی کا بھی کردار اسلامی کردار نہیں. وہ کہتا ہے کہ ہمیں اسلامی کردار چاہیے، اور وہ بھی کردار ہم جیسا چاہیں گے ویسا پیش کرو گے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں چاہیے مجھے. بڑا کریم ہے، جس قدر بھی اس کی حمد و ثنا کی جائے کم ہے. تمام تر تعریفوں کا مالک ہے وہ، تمام تر مدح و ثنا کا مالک ہے وہ. وہ ایسی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں. قربان ہو جائیں ہماری جانیں اس کی وحدانیت پر کہ جس نے کبھی بھی اپنے بندوں سے کوئی ایسا ڈیمانڈ نہیں کیا جس کا علم بندوں کو پہلے نہ دیا ہو. ایسی کوئی چیز نہیں مانگی جو بندہ اسے دے نہ سکتا ہو. ایسا کوئی سوال نہ کیا
اللہ نے اپنے بندوں سے جس پر عمل کرنا بندوں کے لیے مشکل ہو، اس کی کریمی ہے۔ آپ ہمیں اسلام کا کوئی عمل بھی بتائیں جہاں پہ آ کے انسان کہے کہ یہ بہت مشکل ہے، ذرا مجھے آج تک کوئی ایسا عمل نہیں ملا کہ جس کو اللہ نے بندوں سے چاہا ہو اور کسی بندے نے کہا امپاسبل، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایسا کر سکیں، بہت سخت ہے۔ نہیں، اس نے بندوں کی پورے نیچر کو اپنے سامنے رکھا ہے، فطرت کو اس نے سامنے، اسی لیے اس نے دین کو دین فطرت بنایا ہے۔ یعنی جو نیچر سے قریب ہے، جو خود نیچر جس کا تقاضا کرتا وہ چیز مانگا ہے، فطرت جس کو چاہتی ہے۔ آپ دیکھیے بندوں کا مزاج دیکھا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ ہر وہ چیز واجب قرار دی ہے جو وہ کر سکتے ہیں، جس واجب کو اس نے دیکھا نہیں کر سکتے اس پہ کنڈیشن لگا دی۔ مثلا ایک مثال دے دوں میں، آج کے دور میں امپاسبل والا واجب کون ہے؟ حج ہے۔ سب کر لیں، امپاسبل۔ یہ ایسا واجب ہے کہ سب ادا کر دیں، ممکن نہیں۔ تو اس نے کنڈیشن لگا دی۔ ہم نے سب پر واجب بھی نہیں قرار دیا ہے۔ جب تم میں استطاعت پیدا ہو جائے، جب تم اس لائق ہوگے تب واجب ہوگا۔ کریمی دیکھیے اس کی، جہاں مشکل دیکھا وہاں اٹھا لیا۔ کیا اس وقت تک تم پر واجب نہیں ہوگا جب تک تم میں استطاعت پیدا نہ ہو جائے۔ اب یہ الگ بات، ہم استطاعت کے معنی نہیں جانتے ہوں، ہم استطاعت کے کچھ اور معنی لیتے ہیں۔ اللہ نے سب کچھ دیا، استطاعت ہو گیا، لیکن ابھی بھی وہ نہیں جا رہے ہیں۔ وہ استطاعت کے معنی سمجھتے ہیں کہ جتنی بیٹیاں سب نپٹ جائیں، جتنے کاروبار سب کر لیں، جتنا گھر بنانا بنا لیں، جب سب کچھ ہو جائے تب ہم مستطیع ہوئے۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اس جوڑے اس نے پیدا کیے ہیں، بیٹیوں کی شادی کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے گا ہوگا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ پیسے کاٹ واٹ کے رکھیے اور واجبات چھوڑ دیجئے کیونکہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہے، اس پر ہم پر حج واجب نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جب وہ رشتے بھیجتا ہے تو آپ کو بھی احساس نہیں ہوگا کہ جتنا آپ نے سوچا نہیں تو اس سے سستے میں وہ چلی گئی، اور جب آپ انتظام کرنے پہ تلے معلوم جتنا کمایا تھا وہ کم تھا۔ وہ تو آپ کے نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے نیت کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے یا خود انتظام کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ تو وہ جب تک کہ سکھا نہیں لیتا ہے، بتا نہیں دیتا، تب تک ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ اس نے نماز مانگی بندے سے، دیکھیں بندوں کے نفس کو سنوار رہا ہے تاکہ اس لائق ہو جائے کہ وہ محضر خدا میں پیش کیا جائے، اس کے عوض میں کچھ دے۔ نماز تو ایسے نہیں کہا کہ نماز پڑھو، شکر ادا کرو، نہیں۔ جانتے کہ اگر ایسے مانگیں گے غریب کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، کوئی کودے گا، کوئی چیخے گا، کوئی چلائے گا، کیا پتہ اللہ میاں کیسے پسند کرتا ہے۔ لہٰذا اس نے پہلے اپنے نبی کو کہا تم پڑھ کے بتاؤ، پریکٹیکل ان کو بتاؤ، زبانی ہم نے بتایا، پریکٹیکل تم بتاؤ گے۔ اللہ کا رسول کھڑا ہوا اور اس نے ہم کو بتا دیا۔ دیکھیے ادا بھی کیا ہے، اپنے سامنے بلایا تو کس انداز سے، ہر آنے والا جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو اس کا اسٹائل کیا ہوتا، کھڑے ہونے کی ادا کیا ہوتی، ایسے کھڑا ہوتا۔ پہلا کام اس کا ہے۔ آپ دیکھیے تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اس کا انداز یہ ہوتا ہے۔ بھئی ایسے کیوں ہوتا ہے؟ میں سوچ رہا تھا ایسے کیوں، اللہ اکبر زبانی بھی کہہ سکتا تھا، لیکن یہ ادا کیوں رکھی؟ جب میں نے غور کیا تو اپنی دنیا میں اس کی مثال مل گئی مجھے کہ جب کوئی گنہگار مجرم اپنے حاکم کے دربار میں پہنچتا ہے اور وہ ہاتھ اٹھا دے تو حاکم کبھی اپنے پستول کو سامنے نہیں رکھتا، نیچے کر لیتا ہے، کیونکہ سرنڈر ہو چکا ہے۔ جب یہ قہار اور جبار اور اپنے رب کے سامنے جاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے میرے اللہ سارے گناہوں سے ہاتھ اٹھا کر تیرے دربار میں آیا ہوں۔ ایک سلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پہ۔
تیرے دربار میں آیا ہوں مگر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آیا ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دیتی ہے گناہوں سے، میں آ گیا، چھوڑ آیا گناہوں کو پیچھے۔ اور جب اللہ اکبر کہتا ہے ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے ہاتھ پیچھے کی طرف لے آتا پھر آگے لے آتا۔ آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ایسے اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر پیچھے جائے گا، آٹومیٹک ہاتھ پیچھے جاتا پھر ہاتھ اللہ اکبر۔ یعنی کیا کہ ساری طاقتیں چھوٹی ہیں، اللہ اکبر، میرا رب بڑا ہے، اس کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے بندہ جی۔ یعنی اس نے مکمل عبادت کو بھی ایسا بنایا ہے کہ تم آ کے تو دیکھو، مصلی عبادت پہ آؤ تو صحیح، تم سوچو تو صحیح کس ادا، تم اداؤں پہ غور کرو، تمہیں لطف آئے گا عبادت کا بھی۔ تم تصور تو کرو ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہ ہم گناہوں کو چھوڑا ہے، ہمت ہم دیں گے، طاقت تمہاری ہے، تم چھوڑ دو گے گناہوں کو، ارادہ تو کرو۔ اور آپ دیکھیے اس کے بعد کیا کرتا ہے وہ، بسم اللہ کر کے سورہ حمد پڑھتا ہے۔ واٹ از دا سورہ حمد؟ وہ سورہ حمد ہے کیا؟ سورہ حمد ہے کیا؟ اگر آپ غور کیجئے تو سورہ حمد کو ہم نے بہت طریقے سے دیکھا، بہرحال پورا قرآن ہے وہ، جو پورے قرآن میں سورہ حمد میں ہم نے بہت غور کیا، تو جسٹ لائک اے اپلیکیشن، سورہ حمد ایک درخواست جیسی لگتی ہے، درخواست، اپلیکیشن۔ اب غور کیجئے کبھی انداز پہ سورہ حمد کے، تو ایسا لگے گا کہ اپلیکیشن آپ دے رہے ہیں اللہ کے دربار میں۔ بھئی اپلیکیشن ہے کیا؟ آپ دیکھیے کبھی ہم اگر کوئی کسی جگہ امام باڑے وغیرہ کچھ ایسا تعمیرات میں کوشش کرتے ہیں تو اکثر کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کچھ مخیر حضرات کا ایڈریس بتائیے، ہوتا ہے نا، ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کچھ مخیر حضرات کے نام لکھوائیے ذرا سا۔ میں مثال دے رہا ہوں نہیں مخیر، لیکن انہوں نے کہا وہاں طرف عباس صاحب کو ایک خط لکھ دیجئے، مثال۔ اب وہ خط کیسے لکھتا سنی، میرا نام کیا، اطہر عباس، بس 2 لفظ، اطہر عباس۔ وہ کیسے لکھ رہا، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب عزت مآب مولانا سید اطہر عباس رضوی صاحب قبلہ و کعبہ مدہ ظلہ العالی۔ آدھا کلومیٹر پہلے سے چلا وہ اور آدھا کلومیٹر بعد تک گیا میرے نام کے، یعنی طریقہ یہ لکھنے کا اپلیکیشن۔ انگلش میں بھی ایکسلنسی وہاں سے سٹارٹ کرتا ہے وہ۔ اس سے پوچھئے یہ، اچھا اس نے درخواست لکھا، پوری درخواست لکھنے کے بعد تھوڑی سی تعریف لکھی، میں نے سنا ہے کہ آپ بہت مخیر حضرات میں سے آپ کا شمار ہوتا ہمارے یہاں یہ، اور بیچ میں 1-2 لفظ ہوتا ہے جو مقصد ہوتا ہے کہ میرے تعمیر ہو رہا ہے، آپ حصہ لیں، بس۔ آپ یہ بتائیے اس نے ویسے ہی لکھا مجھے، اچھا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس نے اپلیکیشن جو دیا ہے وہ قبول بھی ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کوئی گارنٹی نہیں کہ اپلیکیشن قبول بھی ہو جائے۔ کریم کتنا ہے وہ کہ جو ہم دینے والوں کا ایڈریس پوچھ رہے ہیں وہ مانگنے والوں کا پتہ پوچھ رہا ہے۔ کیسا کریم ہے وہ میرا رب۔ ادعونی استجب لکم، تم ہم کو پکارو، کوئی ہے؟ امن یجیب المضطر، ہے کوئی مضطر؟ وہ پوچھ رہا ہے کہ کوئی مضطر ہے، ہم کو پکارو، میں تمہارا رب ہوں، اور ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ صاحب کیا لکھا؟ میں نے اس سے کہا تھا آپ حجت الاسلام لکھیے، نہیں۔ میں نے کہا تھا عزت مآب لکھیے، نہیں۔ میں نے اس سے کہا تھا قبلہ لکھیے، میں نے کہا تھا مجھے کعبہ بنا دیجئے، نہیں۔ پھر یہ کیوں؟
تو لوگوں نے کہا صاحب جب کسی سے کچھ مانگا جاتا ہے تو پہلے ریلیشن شپ بنائی جاتی ہے نا. اس کا مطلب یہ بائی نیچر ہے کہ جس سے مانگ رہے ہو اس سے رشتہ پہلے ٹھیک کرو. جس سے مانگ رہے ہو اس سے پہلے رشتہ بناؤ، ریلیشن شپ. اب آپ سمجھ گئے جب ہمیں خدا کے پاس جانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس سے ریلیشن شپ بنانی ہوگی. اب آئیے سورہ حمد میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی وہی چل رہا ہے، درخواست والا انداز. مالک یوم الدین ابھی درخواست کا ہے نا. ایاک نعبد ابھی ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اب بیچ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا اپلیکیشن کا انداز. اگر وہ ہم کو کہتا نماز پڑھنے کے لیے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کیسے پڑھیں گے. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپلیکینٹ کو خود لکھ کے دیا. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپلیکینٹ کو اپلیکیشن لکھ کے دیا، درخواست کنندہ کو درخواست خود لکھ کے دی اور کہا کہ درخواست بھی میری لکھ کے بھی ہم دے رہے ہیں، تم میرے گھر میں آ کے صرف پڑھ دو. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پہ. تم صرف میرے گھر میں آ کے اسے پڑھ دو، بس اتنا کر دو آ کے. درخواست بھی میری، الفاظ بھی میرے، گھر بھی میرا، کاغذ بھی میرا، وقت بھی میرا، لمحات بھی میرے، تم صرف آ جاؤ بس. اب اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے کہ جب اتنا سب کچھ کر کے بھی وہ مجھے دے رہا ہے تب بھی ہم اس سے رشتہ قائم نہیں کر پا رہے ہیں اپنے خدا سے. کم سے کم اس کا تو تصور کیجئے. کیسے تم کہتے ہو کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں، مولا کو پہچانتے ہو، مولا کے گھر کو نہیں پہچانتے؟ مولا کی جائے ولادت کو نہیں پہچانتے ہو؟ مولا سے دوستی ان کے گھر سے رخ موڑ رکھا ہے. آپ یہ بتائیے، آپ میرے دوست ہیں، کبھی میرے گھر نہ آئیے، دیکھیے تعلقات بگڑ جائیں گے خود بخود. کہ یہ کیسی دوستی بھائی؟ آپ کہتے ہیں ہم لوگ آپ کو بہت مانتے، کبھی تو نہ آئے آپ میرے گھر. عید آئی، بقرعید آئی، سب چلی گئی، کبھی تو آپ نہ آئے، ہے نا. تو اس نے لکھ کے اپلیکیشن دیا، تم ایسے پڑھ لو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے میرے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ایک داڑھی والے نے ہم کو پکڑ لیا. مولانا آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا بھائی جو آیت ہے وہ پڑھی میں نے. کہا پھر سے ترجمہ کیجئے. میں نے کہا اس میں یہ لکھا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تیری. میرا پرے اونلی فار یو، صرف تیرے لیے، اور صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں. کہا اپنی زبان پہ واقعی رہیے گا. آپ نے ابھی کہا کہ آپ صرف اللہ سے مدد چاہتے ہیں، حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے. باہر نکل کے آپ بدل جاتے ہیں. ہم نے کیا بدل جاتے؟ کہنے مسجد میں تو کہتے ہیں میرے اللہ ہم صرف تیری مدد چاہتے ہیں، باہر نکل کے ہر ٹھوکر پہ کہتے ہیں یا علی مدد. بہت توجہ کے ساتھ بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ہم کیوں کہتے ہیں یا علی مدد. ذرا سی ٹھوکر لگی یا علی مدد، بچہ گرنے لگا یا علی مدد، بچہ ڈگمگایا ماں نے کہا یا علی مدد، آپ کو پریشانی آئی یا علی مدد، ذرا سے مشکل ہوا مشکل کشا مدد. یہ کیا مولانا؟ یہاں تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے، اور وہاں جا کے خالی آپ یہی کہتے ہیں. وہاں آپ نہیں کہتے اللہ مدد، وہاں کہتے یا علی مدد. ہم نے کہا بھائی ایسا ہے کہ آپ کے سمجھنے میں فرق ہے. کہا کیا سمجھنے میں فرق ہے؟ کہا ہم اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے.
ہم نے خانہ کعبہ کے طرف رخ کر کے یہی کہا کہ تجھ سے مدد چاہیے. ہماری اپلیکیشن یہی اللہ کے پاس ہے کہ تجھ سے مدد چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپلیکیشن قبول ہو گئی، خانہ کعبہ کی دیوار ہٹی اور مشکل کشا نکلا. ایک سلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. ہماری دعا قبول ہو گئی، رخ کعبے کی طرف تھا، ہم دعا مانگ رہے تھے تجھ سے مدد چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی، ایک مددگار نکلا. بھائی ہم آپ سے مدد مانگ رہے ہوں، آپ دروازے سے کسی شخص کو میرے حوالے کر دیے کہ جائیے آپ کی مدد کر دیں گے، تو یہ مدد کس کی ہے؟ اسی کی ہے نا جس کے گھر سے مددگار آیا ہے. تو حقیقت میں یہ عالی مدد اللہ مدد ہے نا. صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پہ. حقیقت میں یہ مدد تو اللہ کی بھیجی ہوئی ہے نا. جب ہم نے کہا یا علی مدد. اچھا آپ دیکھ لیجئے، ایک چیز اور بتا دیں آپ کو. اب آپ اس رخ پہ آ گئے تو سن لیجئے جملہ. ہم لوگ یا علی مدد جلدی سے نہیں بولے. یہ نہیں کہ خانہ کعبہ میں بچہ پیدا ہوا ہم نے یا علی مدد کہنا شروع کیا، ایسا کہیں نہیں روایت میں ملتا ہے. جی اس قوم کی پریشانی یہی ہے، یہ قوم بغیر تحقیق کے کچھ نہیں لیتی، گھبراتی نہیں ہے. جی اس قوم کی پہلے آئیڈینٹیفائی کرے گی یہ قوم. ایسا نہیں کہ کعبے کی طرف سے آ رہا تو سب اچھے ہیں نا. اگر کعبے میں رہنے والے سب اچھے ہوتے تو ہم لوگ بھی کچھ اور ہوتے. جی نہیں. ہاں یہ تو لگا کہ جب ہم دعا مانگے ہم تو اللہ کے گھر سے کوئی آیا ہے، اتنا کنفرم ہوئے. لیکن آیا یہی مددگار ہے مجھے نہیں معلوم. جب ہم نے یہ دیکھا کہ جو کائنات رحمت للعالمین ہے، جو کائنات میں سب سے بڑا ہے اللہ کے بعد، وہ اس کے استقبال کے لیے جا رہا ہے، اس کا مطلب وہ بھی اپنے پائے میں الگ ہے، لیبل الگ ہے اس کا. اس لیے کہ استقبال کون کر رہا ہے؟ بھائی اگر کسی ملک کا گورنر پہ ایئرپورٹ پہ دکھائی دے تو لوگ سمجھ جائیں گے کسی ملک کا گورنر آ رہا ہے نا. آگے لے کے چلے آئے. عجب ملاقات جیسے لگتا جان پہچان میں پہلے سے. آنکھ کھلتے ہی رسالت کی گواہی دے رہا بچہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. ارے لگتا ہے پرانی جان پہچان ہے. ہم تو ابھی ان کو جانتے بھی نہیں یہ کون ہے. ابھی انہوں نے خود کو بھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ آنکھ کھولتے ہی کہہ رہا یا رسول اللہ. اچھا. اور اس کے بعد دوسرا جملہ، یا رسول اللہ میں توریت پڑھوں، ہے نا، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں. ارے یہ بچہ پڑھنے کی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ پڑھ کے آیا ہے. اس کا مطلب یہ بچہ پڑھ کے آیا ہے. عرفان ہے آپ. تو دو باتیں اس دن کنفرم ہو گئی. ایک یہ کوئی اہم شخصیت ہے کیونکہ رسالت استقبال کو گئی ہے. دوسری یہ ہے کہ جاہل نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے. کتنا پڑھا لکھا مجھے نہیں معلوم، اور نہ ہم میں طاقت ہے نہ آپ میں طاقت ہے کہ آپ رسول کے علم کا پتہ لگا لے، علی کے علم کا پتہ لگا لے. رسول کے پاس کتنا علم تھا نہ ہمیں پتہ ہے، علی کے پاس کتنا علم تھا نہ آپ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں ہے. کوئی اگر کہتا ہے سب سے بڑا جھوٹا ہے. لیکن آج ہم بتا سکتے ہیں کہ رسول کے پاس کتنا علم تھا، علی کے پاس کتنا علم تھا یہ ہم نہیں بتائیں گے، لیکن دو شخص ہے بتا سکتے ہیں.
وہ گارنٹی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا علم ہے۔ مثلا میں یہاں پر مجلس پڑھنے آیا ہوں، کوئی بتا سکتا ہے میرے پاس علم کتنا ہے؟ بہت محبت کرنے والا ہوگا تو کہے گا بہت بڑے علامہ ہیں یہ، یعنی چاہے کچھ بھی نہ آتا ہو وہ علامہ بنا دے گا مجھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا، اس کو میری باتیں اچھی نہیں لگتی، کیا پڑھتے ہیں، جاہلوں جیسی گفتگو تو کر رہے ہو، یا تو اسٹیٹس سے گرا دے گا یا ہمارے اسٹیٹس سے بڑھا دے گا۔ صحیح علم کا پتہ صرف ہمارے دو آدمی کے پاس ہے، میرا صحیح علم کا پتہ دو آدمی کے پاس ہے، یا وہ استاد جس نے ہمیں پڑھایا، یا وہ شاگرد، وہ کلاس میٹ، وہ کلاس فیلو جو میرے ساتھ پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ تو آئیے ہم یہ دیکھیں کہ نبی کے پاس کتنا علم تھا۔ تو اب دو ہی بتا سکتے ہیں، جو رسول کے ساتھ پڑھا ہے وہ بتائے گا، یا دونوں کو جس نے پڑھایا وہ بتا دے گا۔ جبھی تو علی تلاوت کر رہے تھے اور رسول تصدیق کر رہے تھے۔ علی تم ویسے ہی پڑھ رہے جیسے پڑھایا گیا ہے، چلو پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ نعرہ حیدری میں دم تھا لیکن جواب میں دم نہیں تھا۔ بھئی دیکھیے ایک کام کیا کیجئے، میرے یہاں نعرے میں میری خواہش ہے اگر کبھی لگائے، بہت اچھا، اللہ سلامت رکھے اس کو لگانا، تینوں نعرے لگائے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاکہ آپ مکمل مومن ہو سکیں۔ میں اس سے کہوں گا پھر سے ایک مرتبہ نعرہ تکبیر سے شروع کر لیں تاکہ مکمل ہو جائے۔ مکمل مسلمان ہیں، مکمل مومن ہیں، آپ سمجھے، جب کلمہ پڑھی تو پورا پڑھی، آدھا نہ پڑھی۔ ہم تو اس نعرے کو کلمہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر مانے لا الہ الا اللہ، نعرہ رسالت مانے محمد رسول اللہ، نعرہ حیدری مانے علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ لہٰذا مومن ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، سن لیجئے، ڈائریکٹ کوئی مومن نہیں ہوتا، اسلام چھوڑ کے مومن ہو جائے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا مومن بننا ہے تو پہلے مسلمان بنو، جی۔ تو ہم نے نہیں مانا، ہم نے علی ولی اللہ نہیں کہا، ہم نے نعرہ امداد نہیں لگایا یا علی مدد نہیں کہا میں نے، لیکن شک تھا کہ خانہ کعبہ سے آیا ہے، جی۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں۔ یقین مانیے، اگر علی کو بلانا گناہ ہے، جن لوگوں کے یہاں شرک ہے کہ صاحب اللہ سے ملا دیتے، تو وہ اس کا مطلب اللہ کو نہیں سمجھ سکے، اس کی نعمتوں کو نہیں سمجھ سکے۔ ذات علی خود ایک نعمت ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے، اس کی مشکل کشائی ہمارے لیے ایک نعمت ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف ہماری مدد کے لیے بھیجا، اس نے کائنات کا مولا بنایا ہے۔ جی آپ یہ بتائیے، اگر میں آپ سے کہوں کہ صاحب ہمیں فلاں مدد کی ضرورت ہے، ذرا آپ میرا کچھ ہیلپ کر دیجئے، آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں، بہت قریب ہیں، تو کہا مولانا بہت خاص آدمی ہم لوگوں کے، ان کے لیے ذرا سا کرنا ہے۔ کہا سر ایک آدمی کو بھیج دیتا ہوں جو ان کے سارے کام کو کر لے گا۔ آپ یقین مانیے وہ میرے ساتھ ایک آدمی کر دیجئے۔ اب ہمیں اگر مثال کے طور پر کسی چیز کی بھی ضرورت ہے، اگر پانی کی بوتل بھی چاہیے جو مجھے لے کے آ رہا ہے یہاں، وہ دے گا نا؟ بھوک لگی میں اس سے کہوں گا نا؟ اب مجھے پانی کی خواہش ہے، میں فون کروں حضور مجھے پانی کی خواہش ہو رہی، کہا وہ صاحب نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ کیا جی میرے بغل میں بیٹھے، کہا آپ نے کہا نہیں، کہا آپ ان سے کہیے حضور مجھے یہ چاہیے، کہا آپ ان سے کہیے۔ 3-4 مرتبہ وہ کہیں گے دوبارہ آپ نے مجھے فون کیا تو اچھا نہیں ہوگا،
اس لیے کہ آپ کو میرے بھیجے پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ میرے بھیجے پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ میں نے بھیجا ہے ان کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی سے مدد مانگ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے مددگار بھیج دیا. وہ مدد کرنے کے لیے یہاں سے محشر تک مدد ہے ان کی، بشرطے کہ آپ علی والے بن کے رہیے. اپنے کام کے لیے علی نہ کیجیے، خالی بس اپنا جو کام ہے علی سے نکلوا لے رہے ہیں، علی کا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی دوستی اچھی نہیں نا. مولا یہ چاہیے، مولا یہ چاہیے، مولا چاہیے. ارے مولا سے بھی پوچھو آپ کو کیا چاہیے. بہت پرابلم میں پھنس جائیں گے. صرف مانگتے رہیے مانگتے رہیے. وہ سخی ہے، وہ دیتے رہیں گے. دے رہے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے خوش ہے. یہ مت سوچیے گا کہ دے رہے ہیں تو خوش ہے. نہیں، وہ سخی ہے. سخی ہر ایک کو دیتا ہے. سخی کا دینا دوستی کی علامت نہیں ہے. اللہ نے فرعون کو روٹی دی، اس کا مطلب نہیں کہ فرعون کی خدائی کو سپورٹ کیا ہے. اس نے مانگا، دیا اس نے. لیکن اس کا رشتہ اللہ سے ہے کہ نہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. جی مولا نے بلایا، انشاءاللہ کبھی اس سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. ایک صاحب نے مجھ سے کہا، میں نے کہا آپ تشریف لائی، جیسے ہمارے مولا نے کہا ہے نا کہ قیامت کے دن تم آنا، ہم اپنے تمام شیعوں کو بخشوا دیں گے. بے شک بخشوائیں گے. قیامت تک پہنچنے کی تو تیاری کیجئے. قیامت تک پہنچنے کی تیاری تو کیجئے. ٹھیک ہے، یہ وعدہ اپنی جگہ حق ہے. ہم وہاں پہنچیں گے، میرا کام ہوگا. بٹ یہ ہم پہنچے، یہ بھی تو ایک مسئلہ. میرا کام ہے نا، یا وہ لے جائیں گے ہم کو آ کے آتے کرتے. یہاں سے وہاں تک سفر کرنا یہ تو میری ذمہ داری ہے نا. جیسے کہ میں نے ایک جگہ ایک صاحب سے کہا تھا کہ آپ کلکتہ آئیے، میں آپ کا سارا کام کروا دوں گا، آپ بیٹھے رہیے گا، سارا کام ہوگا، آپ میرے چاہنے والے ہیں. سب خوش ہو گئے. صاحب ایسے مولانا بھی میں نے نہیں دیکھے بولنے میرے یہاں یہ کھانا میرا، پانی میرا، گھر میرا، بیٹھے رہیے، آپ کے پرابلم سالو کر دیں گے. اتفاق سے صاحب ایک صاحب چلے آئے میرے یہاں. خیر مجھے پتہ ہی نہیں وہ کب آئے. دوسرے سال جب میں لکھنؤ پہنچا تو دیکھا پورا مجمع مجھ سے ناراض ہے. میں نے کہا بھائی میری غلطی کیا ہے؟ جس کی طرف دیکھتا ہوں منہ گھما لیتا ہے. ارے یہ جو میرے نعرے لگاتا تھا زندہ آباد کے، آج کیا بات، سب مرد آباد کر رہے میرے. جس کی طرف بڑھتا ہوں آگے بڑھ جاتا، بات ہی نہیں کرتا. ایک صاحب بہت جن کے منہ چڑھے تھے، وہ بہت زیادہ فرینک تھے، ان کو میں نے پکڑ لیا. ہم نے کیا بات ہے، سب ناراض ہیں. کہ ان خاک ناراض نہیں ہوں گے، آپ کی حرکت پہ ناراض ہے سب. نہیں بھائی میری حرکت کیا ہے؟ کہ آپ نے فلاں صاحب سے کہا تھا کہ آپ آئیے میرے یہاں، ہم آپ کے سارے کام کر دیں گے. ہم نے کہا بے شک، کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں میں. کہہ رہے کیا خاک آپ نے کیا وہ جیل میں پڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا بھائی جیل میں پڑا، مجھے خبر نہیں ہے. جیل میں کیسے چلا گیا؟ کہ وہ آپ سے ملنے جا رہا تھا کلکتہ، لیکن بغیر ٹکٹ کے بیٹھا تھا ٹرین پہ. چیک ان ہوئی راستے میں، وہ اریسٹ ہو گیا. بتائیے اب یہ بتائیے کہ اگر بلا ٹکٹ کوئی پکڑ جائے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو کم سے کم چلتے وقت عبادت کا ٹکٹ تو لے لو تاکہ مولا تک پہنچ سکو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ٹکٹ تو لے لو، راستے میں سفر تو کر لو، مولا تک پہنچ تو جاؤ. معلوم ہے راستے ہی سے اریسٹ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ جی بہت سیکورٹی ٹائٹ ہوگی. سن لیجئے آپ، ایک منتری تک جانے میں اتنی چیک ان ہوتی ہے، مولا تک ایسے ہی پہنچ جاؤ گے. ہزاروں فرشتے راستے میں ہوں گے. گندہ تو نہیں ہے، حرام خور تو نہیں ہے. ہر چیک پوسٹ پہ معلوم ہے یہاں حرام کاری کا دیکھا جا رہا، یہاں بھی اریسٹ ہوا. یا جھوٹ بولنے والا چیک پوسٹ ہے، یہاں پکڑا گیا. ہم مولا کے چاہنے والے، پتہ نہیں کیسے آپ چاہنے والے، آپ کے پاس کوئی کردار تو مولا کا دکھ نہیں رہا ہے. اپنے کیریکٹر کو سنوارے ہم، اپنے کردار کو سنوارے ہم. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. جی اخلاق ایک دکان ہے، اخلاق ایک دکان ہے. زبان اس کا تالا ہے. جب تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئلے کا دکان ہے یا ہیرے کی. اپنی زبانوں کو دیکھیے، اپنے کیریکٹر کو دیکھیے. ہم نے علی کو نہیں بلایا مدد کے لیے، آگے بڑھے.
دیکھا بچہ کچھ بڑا ہو گیا، چلنے لگا، لیکن ہماری نظر ہے اس پر. دیکھا 12-13 سال کا ہو گیا، ماشاءاللہ رسول کے ساتھ ساتھ منڈلاتا یہ بچہ. ایک دن دیکھا رسول اللہ آج کچھ اعلان کرنے والے ہیں. ہم لوگ بھی پہنچ گئے. کیا اعلان ہو رہا؟ دعوت ذوالعشیرہ، سارے رشتہ داروں کو بلایا ہے. کون ہے جو آج میری مدد کرے گا؟ ہے نا، وہ میرا جانشین ہوگا، میرا بھائی ہوگا، ہے نا یہ دعوت ذوالعشیرہ میں. تو دیکھا وہ 9 سال کا یا 13 سال کا جو بھی ہو، وہی بچہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بچہ ہے، شاید ابھی معلوم نہیں کیا پرابلم آنے والے ہیں. رسول اللہ نے بٹھا دیا، پھر اعلان کیا، پھر وہی بچہ کھڑا ہوا. تو وہاں ہمیں اتنا تو پتہ چل گیا کہ یہ مدد سے ریلیٹڈ بچہ ہے، اس لیے کہ لفظ مدد پہ چونکتا ہے یہ، ہے نا. اب بھی ہم نے ان کو مشکل کشا نہیں کہہ کے پکارا ہے. دیکھیے تاریخ، کیونکہ ہم تو اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں تھے. انہوں نے جسے منوایا آج تک مان رہے، اور ہم نے دیکھا جس کو بس میں اٹھا دیا آج تک ہم نے بیٹھنے نہیں دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جس کو انہوں نے بٹھایا اس کو ہم نے دل پہ بٹھایا ہے. جس کو انہوں نے بزم سے اٹھا دیا آج تک ہم نے بیٹھنے نہیں دیا. مر جائیں گے وہ بیٹھنے نہیں دیں گے، ہے نا. تو ہم تو رسول کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کیا. پھر بھی سمجھ میں اتنا سمجھ میں آیا کچھ ریلیشن ہے اس بچے کا مدد سے. یہ علی کیا دیکھیے ہم نے کہاں سے کہا ہے. پھر آگے بڑھے، ہم نے دیکھا ایک دن رسول پرابلم میں، گھر گھرا ہوا ہے. رسول نے بولا یا علی تم کو میرے بستر پہ سونا ہے. تو کہا بالکل ہم سوئیں گے. تو اتنا سمجھ میں آیا کہ رسالت کی جو جان بچا لے اسے علی کہتے ہیں. جو رسالت کی جان پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اسے علی کہتے ہیں. لیکن ابھی بھی میں نے، کیونکہ آتھینٹک نہیں ہوا ابھی تک، ہم رسول کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، تبھی ہم اس سنت پہ عمل کریں گے. جی کہیں نہیں ملتا کہ شب ہجرت کے بعد سے مومنین نے یا علی مدد کہنا شروع کیا، نہیں. لیکن مدد کر کے اب کنفرم ہو گئے کہ مددگار ہے. یا رسول اللہ بلاؤں یا صرف اس مدد کا لابھ آپ ہی اٹھائیں گے؟ ہم لوگ بھی بلا سکتے ہیں جب تک آپ کی سنت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم سنت کے ماننے والے ہیں. انتظار کرتے کرتے خیبر تک پہنچ گئے. 39 دن تک دوڑا دوڑی دیکھی میں نے وہاں. 40ویں دن جب رسول نے ناد علی پڑھی، تو جب علی کو بلانے کے لیے نبی نے یا علی کہا تو ہم سمجھ گئے کہ مصیبت کے وقت بلانا علی کو سنت نبی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. سنت نبی ہے یہ. ہم نے بلانا شروع کر دیا اس دن سے. خیبر کے بعد سے آج تک ہم ہر لمحے بلاتے ہیں. اور سن لیجئے، آپ کو یا علی مدد کہنے میں دیر لگ سکتی ہے، لیکن مولا کی مدد آنے میں دیر نہیں لگتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. آپ کے کہنے میں دیر لگ سکتی ہے، ان کے آنے میں دیر نہیں لگے گی. 39 دن تک یہ خیبر کی جنگ چلی ہے. 39 دن، 40ویں دن فتح ہوئی ہے، لیکن 39 دن کے پیٹھ پہ ہار لکھی ہوئی ہے. 40ویں دن میں جیت ہو گئی. کیا بات ہے بھائی، 39 دن کیوں نہیں جیتے؟ اور یہ عالم ہے خیبر میں کہ جسے دیکھو بھاگا چلا آ رہا، بھاگا چلا آ رہا، بھاگا چلا آ رہا، سوائے بھگدڑ کے کچھ نہیں ہے اس جنگ میں. 39 دن تک مال بھی ہے غنیمت کا، کھائے جا رہے جتنا جمع ہوا. لاس پہ لاس ہو رہا ہے. جس سے پوچھئے بڑے بڑے دگگج نیتا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب، ایک سے ایک 3 سٹار اس کے اندر ہیں.
لیکن رسول اللہ بلا کے پوچھتے کیا بات ہے، آپ کیسے چلے آئے؟ حضور میں نہیں آیا، گھوڑا بھاگ آیا۔ اب آپ سوچئے جو لجام فرس پہ ہاتھ رکھ کے گھوڑے کے لجام پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ اسلام پہ کنٹرول کیسے کر سکتے؟ وہ اسلام پہ کنٹرول کیسے کر سکتے؟ چلے یار، بعد میں کیا وجہ ہوئی بھائی؟ 40ویں دن کیا بات پیدا ہو گئی کہ جو 39 دن میں کام نہیں ہوا وہ 40ویں دن ہو گیا؟ تو ایک ہی جواز ملتا ہے، 39 دن تک خیبر میں علی نہیں ہے، 40ویں دن ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب علی جنگ سے ہٹ جائے تو جنگ طولانی ہو جاتی ہے، اور جنگ میں آ جائے تو جنگ سمٹ جاتی ہے۔ جو حال علی کا ہے وہی علی کے غلاموں کا ہے۔ 35 سال تک فلسطین لڑا ہے اسرائیل سے، کوئی حل نہیں۔ 35 دن اسرائیل سے حزب اللہ لڑا، 35 دن تو اسرائیل کو کہنا پڑا کہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، سیز فائر کرتے ہیں، یہ لوگ بند کر دو۔ کیوں بھائی؟ جو 35 سال میں نہیں ہوا، 35 دن میں یہ حال کیسے مان رہا ہے؟ پتا چلا کہ صاحب اس 35 سال کے اندر کوئی حزب اللہ نہیں تھا، کوئی علی والا نہیں تھا۔ یہ علی والا نصر اللہ آیا، اس نے آ کے اعلان کیا پہچانو مجھے، یہودیوں تم نے کس پہ ہاتھ ڈالا ہے؟ نحنو ابن علی، ہم علی کے بیٹے ہیں، ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں، ہم حسن کے بیٹے ہیں، ہم حسین کے بیٹے ہیں، تم نے کس پہ ہاتھ ڈالا یہودیوں؟ اگر تمہیں خیبر یاد نہ دلایا تو میرا نام نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو 40ویں دن یہ کنفرم ہو گیا کہ نہیں، اب مشکل کشا علی ہے۔ یہی میں اپنے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ ہم اس لیے بولتے ہیں یہ علی مدد، کیونکہ یہ علی مدد بولنا سنت نبی ہے، ہم کہیں سے نہیں لائے جی۔ اور انشاءاللہ کسی دن موقع ملا تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ خواہ مخواہ ہم لوگوں میں کوئی جھگڑا نہیں، شیعہ سنی میں دونوں ایک ہے جی۔ بس یہ ہے کہ ہم سے چھین لیا گیا لقب، ہمیں ایک نیا لقب دے دیا شیعہ ہو تم لوگ، ورنہ حقیقت میں اہل سنت ہم ہیں جی۔ کبھی جا کے سوچئے گا جتنی سنتیں ہمارے پاس ہیں، جن کے پاس سنت ہوتی وہی اہل سنت ہوتے ہیں جی۔ تو الگ ہے، ہم کو الگ کر دیا گیا، ورنہ ہم شیعہ تو نہیں، ہاتھ سے نہیں۔ آیت اللہ شیستانی، آیت اللہ خامنائی سیکھ رہے ہیں کہ سنی ہمارے صرف بھائی نہیں بلکہ ہماری جان بھی ہیں، ہمارے نفس ہیں، وہ الگ تھوڑی ہے۔ جب یہ فتویٰ دیا ہے انہوں نے تو مصر کے بہت بڑے عالم نے لکھا کہ جس دن ہم عراق جائیں گے تو میری خواہش ہے کہ شیستانی صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں۔ دیکھیے یہ ہے محبت کا نتیجہ جی، یہ ہے اخلاق کا نتیجہ کہ سامنے والا کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں۔ تو آپ علی والے ہیں، یہ علی مدد کہتے ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں۔ کردار میں مولا بھی ہونا چاہیے، تھوڑی سی تبدیلی اپنے میں ہم کو لانا ہوگا، اپنے بچوں میں، اپنے جوانوں میں۔ یہ فرش عزا کیا ہے؟ یہ فرش عزا خدا کی قسم نفس کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہے فرش عزا۔ اس فرش عزا پہ نفس سنورتے ہیں، کیریکٹر بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص فرش عزا سے فیلیور جاتا ہے، کچھ نہیں لے کے گیا، تو یاد رکھیے پھر کسی دنیا کی یونیورسٹی میں سدھر نہیں سکتا۔ جو کہیں نہیں سدھرتا وہ یہاں سدھر جاتا ہے، جو یہاں نہیں سدھرا وہ پھر کہیں نہیں سدھر سکتا۔ اگر یہاں سدھر گیا تو سب جگہ سدھرے گا۔ ہم فرش عزا بچھاتے ہیں کس لیے؟ صرف رونے کے لیے نہیں،
ایسا مت سوچیے کہ فرش ازا اس لیے بچھایا گیا کہ ہم لوگ رونے کے لیے بیٹھے، نہیں، رو تو ہم اکیلے بھی سکتے ہیں، رونے کے لیے شرط نہیں ہم فرش ازا پہ بیٹھے ہیں، ہم تصور کر لیتے ہیں، رو لیتے ہیں۔ ہم کربلا کو یاد کر کے فرش ازا بچھائی ہم نے دین کو زندہ کرنے کے لیے، احیاء دین کے لیے، شریعت کو زندہ کرنے کے لیے، عبادتوں کو زندہ کرنے کے لیے، اور آج تک جو ہمارا دین زندہ فرش ازا کی وجہ سے زندہ ہے۔ مسجد آباد ہے، فرش ازا کا نتیجہ ہے۔ اب اسکول میں ہر طرح کا ٹیچر ہوتا ہے، کچھ لوگ صرف تنخواہ لیتے ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں، لیکن جو اچھا ٹیچر وہ آتا ہے پڑھاتا ہے، ورنہ سائن کر کے بھی لینے والے بہت سے ہیں، جائی گورنمنٹ اسکولوں میں بھرے پڑے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا ٹیچر آ جائے کبھی جو صرف پیمنٹ لے کے چلا جائے اور کچھ نہ دے، لیکن حقیقت میں جو فرش پہ آتا ہے، جو ممبر پہ آتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی لیے اماموں نے قدر کی ہے ممبر پہ جانے والوں کی، پیغام دیا ہے اماموں نے۔ حسین نے نیزے کو ممبر بنایا ہے، وہاں سے پیغام دیا ہے۔ یہ حسین کے پیغام کا نتیجہ تھا کہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ جی، کربلا کی سرزمین سے جب زینب کوفے کی طرف گئی ہیں، وہاں بھی جناب زینب نے تبلیغ کی ہے۔ جی، کیا کہنا ان کی تبلیغات کا، لیکن اللہ اکبر، سلام ہو زینب پر، سلام ہو زینب پر۔ اگر زینب تقریر کرنے کھڑی ہوئی تھی تو چاہتی تو عباس کے لہجے میں بول سکتی تھی، نہیں بولی۔ زینب چاہتی تو حسین کے لہجے میں بھی خطبہ دے سکتی تھی، نہیں دی۔ زینب چاہتی تو امام حسن کے لہجے میں بھی خطبہ دے سکتی تھی، نہیں دی۔ انتخاب علی کا کیوں کیا؟ کیا الہی نظر رکھتی تھی زینب؟ زینب نے دیکھا جب خدا اپنے حبیب سے بات کرتا ہے تو میرے بابا کے لہجے کو لیتا ہے۔ سلام ہو زینب کے اس انتخاب کو کہ زینب نے علی کے لہجے کو لے کر بتایا کہ میرا انتخاب الہی جیسا ہے۔ جی، معراج کی زبان پہ بات کی ہے۔ صبر کی تلوار تھی زینب، راہ کوفہ میں ڈری نہیں، لیکن ذمہ داریاں زینب کی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تاریخ نے لکھا کہ کبھی معصوم بچوں کو دیکھنا ہے، کبھی ان ماؤں کو دیکھنا ہے جن کے لال کے سر ان کے سامنے سے گزرتے تو تڑپ جاتی ہے، کبھی زینب یہ دیکھتی کہ اس بیمار کو بھی دیکھنا ہے جو وقت کا امام، اسے بچا کر لے جانا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی ذمہ داری تھی۔ اور ادھر زینب کو تازیانے سے خود کو بھی بچانا ہے، سکینہ کو بھی بچانا ہے۔ اور بعض روایتوں میں تو ملتا ہے کہ زینب سکینہ کے عوض خود تازیانے کھاتی تھی۔ جب کوئی ظالم آ کر سکینہ کو تازیانے لگاتا تھا، زینب اپنی پیٹھ رکھ دیتی تھی، سکینہ کو آکر سے میری بچی کو نہ مارو، یہ یتیم ہے۔ اللہ اکبر، زینب تمہاری عظمتوں کو سلام، یہ دن جناب زینب سے چل رہے ہیں۔ حاضر ہوں۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک جاتے جاتے زینب کتنی زخمی ہو چکی تھی اس کا اندازہ نہیں ہے کسی کو۔ بس تاریخ نے اتنا لکھا ہے کہ زینب جب مدینے پہنچی ہیں تو مچل کے کہا ہے کہ سب سے کہہ دو ہٹ جائے، میں اپنے نانا کو ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ میں اپنے نانا کو ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، نانا میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آئی ہوں۔ نانا جب کوئی پردیس سے آتا ہے تو کچھ تحفہ لے کے آتا ہے۔ ایک مرتبہ پشت کو مزار رسول کا رخ کیا،
کہا نانا یہ جو نشان دیکھ رہے ہیں نا، تیری نواسی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک تازیانہ کھاتی رہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا سوائے غم حسین کی کوئی اور غم نہ دے عزیزو۔ ایسی صورت میں زینب گزر رہی ہے۔ ہر ایک کا خیال رکھنا ہے، بچوں پہ بھی نظر ہے، بیمار پہ بھی نظر ہے، خود کو بھی بچانا ہے ظالموں سے۔ خدا کی قسم زینب زینب نہیں ہے، کبھی عباس ہے، کبھی حسین ہے۔ تاریخ کا عجب منظر ہے۔ تاریخ کا لکھنے والا لکھتا ہے کہ جب جناب زینب راہ کوفہ و شام سے گزر رہی ہیں، خدا نہ کرے ایسے مناظر کسی کو دیکھنے کو ملے، ایسے حالات جو زینب پہ گزری ہے۔ ایک عورت کی نظر پڑ گئی، اس نے دیکھا کہ ایسی بیویاں، اتنی خوبصورت بیویاں جن کے چہروں سے نور نکل رہے ہیں، ایسے قیدی تو کبھی ہم نے نہیں دیکھے۔ لگتا ہے شریف گھرانہ قیدی بنا لیا گیا، لگتا ہے یزید کسی شریف گھرانے کو قیدی بنا کے لے جا رہا۔ اسی درمیان سے نگاہ ایک بلکتی ہوئی بچی کے چہرے پہ پڑ گئی۔ مجھے نہیں معلوم، اس بچی نے تو نہیں کہا، لیکن نہ جانے سکینہ کتنی ستائی جا چکی تھی کہ یہ بی بی دیکھ کر کہنے لگی لگتا ہے یہ یتیم ہو چکی ہے۔ یعنی سکینہ کی یتیمی اس کے چہرے پہ آ چکی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اتر کے آئی، ہاتھ میں کچھ دانے ہیں، پانی ہے۔ زینب کے پاس آ کے کہتی ہے کہ بی بی برا نہ مانیے گا۔ کہا کیا ہے؟ کہا لگتا یہ بچی یتیم ہے۔ کہا ہاں یتیم ہے۔ کہا بی بی ہم نے سنا ہے کہ جب کوئی یتیم دعا کرتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ جب کوئی دعا کرتا ہے، یتیم دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہے۔ کہا بی بی میں محسوس کر رہی ہوں یہ بڑی پیاسی بچی ہے، الاتش کی صدا اس کی زبان پہ ہے۔ ماں میں بہت پیاسی ہوں، بی بی اگر اجازت دیجئے تو میں یہ دانہ اور پانی اسے دے دوں۔ سکینہ کو بڑھایا، لیکن بی بی میں 2-3 دعائیں کرانا چاہتی ہوں۔ زینب نے روک دیا، سکینہ پانی نہ پینا، پہلے دعا کر دو، پہلے اس کے لیے دعا کر دو۔ سکینہ کہتی کہ کون سی دعا ہے بتائیے، میں دعا کیے دیتی ہوں۔ خدا نہ کرے وہ دعا جو سکینہ سے کرائی گئی کسی بچی سے نہ کرائی جائے۔ جانتے پہلی دعا کیا ہے؟ کہا دعا کرو جس طرح تم یتیم ہوئی ہو، خدا میرے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرے۔ سکینہ نے جلے ہوئے دامن کو اٹھایا، میرے اللہ تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، اس کے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرنا جیسے سکینہ یتیم ہو گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا سوائے غم حسین کی کوئی اور غم نہ دے۔ کہا بی بی دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میرا شوہر وطن سے باہر گیا ہے، دعا کرو خیر و عافیت سے اپنے وطن واپس آ جائے۔ یہ بھی سکینہ کو چبھنے والی دعا تھی، کیونکہ پورے قافلے میں جو قیدی بنائے گئے، وطن کے لیے کوئی سب سے زیادہ تڑپتا تھا تو سکینہ تڑپتی تھی۔
بار بار پھوپھی سے کہتی تھی پھوپھی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ پھوپھی اماں ہم وطن کب جائیں گے؟ اس سکینہ سے دعا کرائی جا رہی ایک بے وطن سے. سکینہ نے دعا کی میرے اللہ تجھے سکینہ کی غریب الوطنی کا واسطہ، اس کے شوہر کو خیر و عافیت سے واپس بلا دے. جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا ان آبادوں پہ رحمت نازل کرے. دل کھول کر رو لو، اگلے سال نہ جانے کون رہے نہ رہے. مولا سب کو صحت دے، ہر سال کی ہر طرح سے تم روتے رہو. کہا جلدی سے تیسری دعا بتا دے. کہا بہت دن ہو گئے میرا دل تڑپتا ہے مدینہ جانے کے لیے. پردیس میں اگر کوئی وطن کا نام لے لے تو آدمی پوچھتا بھائی تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وطن کا نام آ گیا نا. زینب فوراً متوجہ ہوئی، بی بی مدینے کیا کرنے جاؤ گی؟ وہاں کیا ہے تمہارا؟ کہا وہاں میرا سب کچھ ہے بی بی. کہا کیا سب کچھ ہے؟ کہا میری دولت ہے مدینے میں. مدینے میں کہاں؟ کہا مدینے میں ایک محلہ محلے بنی ہاشم، وہاں میں جانا چاہتی ہوں. کہا وہاں کون ہے؟ کہا وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے. وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے. زینب کہتی کیا تم اپنی شہزادی کو دیکھو گی پہچان لو گی؟ کیا کیسی باتیں کر رہے؟ میں نے غلامی کی اپنی شہزادی کی، میں نے جھولے جھلائے اپنی شہزادی کو، میں کیسے نہیں پہچانوں گی؟ میں اتنا سننا تھا زینب نے بالوں کو ہٹایا. اے ام حبیبہ کہاں پہچانا تم نے؟ ارے میں تمہاری دکھیاری زینب ہوں. میں اتنا سننا تھا تڑپ گئی. زینب نے کہا اے ام حبیبہ زینب لٹ گئی. یہ جو سر دیکھ رہے حسین کا سر ہے میرا بھائیا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا. اے ام حبیبہ زینب اسیر کر لی گئی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین.